للکار اشاعت ہے جو ایک شیر نڈر ہے، للکار اشاعت ہے جو ایک شیر نڈر ہے، وہ میرا خضر میرا خضر میرا خضر ہے، وہ میرا خضر میرا خضر میرا خضر ہے، للکار اشاعت ہے جو ایک شیر نڈر ہے۔ اللہ نے دیا اس کو یہ انداز نرالا، اللہ نے دیا اس کو یہ انداز نرالا، قرآن سے دیتا ہے یہ ہر ایک حوالہ، ہر دین کے دشمن سے جو بے خوف خطر ہے، ہر دین کے دشمن سے جو بے خوف خطر ہے۔ تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، راست چھوڑو پیچھے ہو جاؤ۔ باطل سے جو ایک ایسی ہے شمشیر، للکار جو باطل کو استاد کی تصویر، جو یونس نعمان کی محنت کا ثمر ہے، جو یونس نعمان کی محنت کا ثمر ہے، وہ میرا خضر میرا خضر میرا خضر ہے، للکار اشاعت ہے جو ایک شیر نڈر ہے۔ اس دور میں آگے ہے یہ اسلام کا طوفان، اس دور میں آگے ہے یہ اسلام کا طوفان، توحید کا دائی یہ مناظر قرآن، توحید کا دائی ہے جو دیوبند کا فخر ہے، توحید کا دائی ہے جو دیوبند کا فخر ہے، وہ میرا خضر پیارا خضر پیارا خضر ہے، جمشید جو باطل کے آگے نہیں جھکتا، جمشید جو باطل کے آگے نہیں جھکتا۔ خوشاب کے ساتھی جی، خوشاب کے ساتھی کدھر بیٹھے ہیں؟ ضلع خوشاب، ضلع خوشاب، یہ ضلع خوشاب کے لوگ ساتھی یہاں تشریف لائیں جی، ادھر اپنے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ضلع خوشاب کے ساتھی وہاں بادشاہ وہ وہاں تشریف لے لیں، ضلع حفظ آباد ادھر بٹھایا، اٹک کے ساتھی میری حیات میری حیات، ادھر حیات ادھر حیات، نہیں ہے۔ میٹنگ اور اجلاس کا اصل دستور یہ ہے کہ یہ مشاورت ہوتی ہے، مشورہ ہوگا کہ پنجاب کی جماعت کے نظم و نسق کے لیے میرے خیال میں یہ پہلا اجلاس امیر محترم نے براہ راست طلب فرمایا ہے، اور میں خود بھی اور تمام پنجاب کے علماء سے امیر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جماعت پر احسان کیا، اور ان کے جماعت پر باقی بھی اتنے احسانات ہیں الحمدللہ کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی جماعت کو ایسا امیر نہیں ملا جو ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو اللہ نے امیر عطا فرمایا ہے۔ تو میں اب گزارش کیا عرض کروں گا اپنے امیر محترم اور قائد محترم کو کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگ ساتھیوں، علماء کرام، مدرسین حضرات اور عوام بھائیوں، میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت دور دراز سے سفر کیا یہ سردی کے موسم میں، اور میرے ایک دعوت پہ آپ سب حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ سب کے دل میں کچھ سوالات ہوں گے، شکوک ہوں گے، شبہات ہوں گے کہ ہم نے اجلاس کس مقصد کے لیے بلایا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، اور کون کون سے فیصلے ہوں گے۔ مختصراً میں آپ کو چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں نے یہ اجلاس بلایا، اجلاس کس مقصد کے لیے بلایا اور آپ صاحب کو کیوں تکلیف دی، اس کا دوائی، اس کے اسباب، اس کی وجوہات میں بیان کروں گا۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بحیثیت ایک خادم جماعت میں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ جماعت کے فائدے میں تھی یا نقصان میں تھی، اس کے اثرات کیا نکلے وہ بھی میں بیان کروں گا۔ تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے ہماری کیا عزائم ہیں، کیا مقاصد ہیں، اور کس طریقے سے جماعت چلانا چاہتے ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور اگر آپ کو پسند نہ ہو تو اگر ایک حدود، ایک چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ سکتا ہے کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، تو آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ میرے طرف سے آپ سب کو اختیار ہوگی۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بڑے درد و دل سے آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر بہت بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام نے اعتماد کیا تھا، اور میں اس اعتماد کو نقصان پہنچانے کا نہ ارادہ ہے اور نہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں اس اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے یہاں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ اجلاس کے بلانے کی اصل وجہ، دو تین بندے اکٹھے ہو کر انہوں نے دو تین بڑے بڑے علماء کرام جن کے ہزاروں شاگرد، جن کو ہزاروں چاہنے والے، جن کے ہزاروں پیروکار ادھر پنجاب میں موجود ہیں، ان تین علماء کرام کو جماعت سے نکالا، اور اس کا کوئی وجہ نہیں بتایا کہ کیوں نکالا گیا۔ ان کا حق تھا، ان کو دستور کے مطابق اجازت تھی کہ وہ مرکزی امیر کو اپنا شکوہ پیش کرے کہ ہمیں جماعت سے نکالا گیا ہے
صوبائی 2-3 بندوں نے ہمیں نکالا ہے. آپ ہمارے بارے میں استفسار کر لیں, پوچھ لیں کہ ہمیں کیوں نکالا گیا. میری ذمہ داری تھی, اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں صوبہ پنجاب کے مخلص اراکین, مخلص علماء کرام, مخلص شیوخ الحدیث, مخلص ساتھیوں کو جمع کروں اور ان میں سے میں ایک وفد بناؤں, اور وہ وفد بڑے علماء سے مل کر ان سے استفسار کریں گی کہ آپ لوگوں نے ان کو کیوں نکالا. جب میں نے یہ اعلان کیا اور میں نے شورا طلب کی, میں نے علماء کو طلب کیا, میں نے شیوخ الحدیث کو طلب کیا, تو پنجاب میں ایک آگ بڑک اٹھی. مجھے پتہ ہی نہ تھا اور شور مچ گیا کہ جماعت میں اختلاف, امیر صاحب کے ساتھ اختلاف, فلاں کے درمیان اختلاف ہے, اور یہ جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. میں تو جماعت کو منظم کرنا چاہتا تھا, میں تو جماعت میں اتفاق و اتحاد لانا چاہتا تھا, میں تو جماعت کو ایک ہو کے دیکھنا چاہتا تھا. لیکن کچھ بچونگڑی اٹھی اور انہوں نے میرے عزت پہ حملے شروع کیے, بڑے بڑے علماء کرام کی عزت پہ حملے شروع کیے, اور چھوٹے بچونگڑی جو نہ دین کو سمجھتے ہیں, نہ قرآن کو سمجھتے ہیں, نہ حدیث کو سمجھتے ہیں, اور انہوں نے تقریروں میں شروع کیا کہ ہم نے نکالے ہیں, کون اندر داخل کر دیں گے. میں حیران ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے تو ہمارے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتی. یہ کیسے گرانوں میں, کیسے معاشروں میں یہ پلے ہیں, ان کو کسی نے تہذیب بھی نہیں سکھائی, ادب بھی نہیں سکھائی, اور یہ نتیجہ نکلا کہ اب جماعت میں اتنا پریشانی اور اتنا خفگان ہو رہا ہے. میں نے آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ میں کسی کا مقابلہ کروں, نہ میری عادت ہے. ہاں, میں اپنے ذاتی مسائل میں نے بہت سارے مقابلے کیے, میں حکومتوں سے بھی لڑا ہوں, میں نے وزیر داخلہ کو بھی کسی زمانے میں چیلنج کیا تھا, میں کر سکتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے. لیکن جماعت کے اندر میں سب سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں. جماعت کے اندر, جماعت کے فائدہ کے لیے, جماعت کی کامیابی کے لیے میں اپنے آپ کو علماء تو درکنار ایک طالب علم کا خادم بھی سمجھتا ہوں. چجائی کہ میں کسی عالم کی بے عزتی کروں, چجائی کہ میں ایک محترم, ایک مدرس, ایک عالم اور ایک خطیب کی بے عزتی کروں. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں لگا, کبھی میرا مقابلہ ایک سے بناتا ہے, کبھی میرا مقابلہ دوسرے سے بناتا ہے, کبھی میرا مقابلہ تیسرے سے بناتا ہے. میں نہ کسی سے مقابلہ کرتا ہوں, نہ میرا مقابلے کا ارادہ ہے. جماعت چلانا چاہتا ہوں, اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بندہ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک ان کے مخالف تھے ظاہری طور پہ, دوسرے ان کے جانثار تھے, اور تیسرے ایسے لوگ تھے کہ ظاہری طور پہ ان کے ساتھ تھے اور موقع پا کر ان کی مخالفت کرتے تھے. میرے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بندہ نہیں. تو میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے
کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ KPK میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن موجود ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود ہیں، لیکن الحمدللہ KPK میں کوئی گروپ نہیں، ایک ہی گروپ ہے، ان کا ایک ہی مرکز ہے پنجپیر، اور جب پنجپیر سے ان کو ایک حکم ملتا ہے تو سارے علماء کرام اس کو مانتے ہیں۔ KPK میں الحمدللہ ہم نے ایسی جماعت چلائی کہ آج سارے سیاسی جماعتیں ان کا مرکز بھی پنجپیر ہے، اور پنجپیر مشورے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سی جماعت ہے، خواہ PTI والے ہو، خواہ پیپل پارٹی والے ہو، خواہ مسلم لیگ ہو، خواہ شہرانی ہو، خواہ جماعت اسلامی والے ہو، وہ سارے آتے ہیں پنجپیر اور الحمدللہ مجھ سے مشورے لیتے ہیں۔ میں ان کے درباروں پہ نہیں گیا ہوں، وہ میرے دربار پہ آتے ہیں اور میں ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن آپ کے پنجاب میں KPK سے زیادہ مخلص ساتھی ہیں، میں نے دیکھا، میں جگہ جگہ گیا، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے جماعت ایسی چلائی کہ آپ جوتے نکال کے ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے جو میری مخاطب ہے، انہوں نے جماعت کو تباہ و بربادی کی کنارے پہ لگا دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ اور دوسروں کے ساتھ پیار و محبت۔ حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم کا تو یہ نتیجہ ہے کہ رحماء تو درکنار اپنے ساتھیوں سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بھی انسان ہوں، غصہ آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ میں نے آپ کو بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کہ اگر پنجاب میں جماعت چلانا ہے اور کام کرنا ہے تو پھر مجھے بھی کہہ دو، میں آپ کا خادم ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر نہیں چلانا ہے تو آج ہی سے چھوڑ دے۔ چلاتے ہو جماعت یا نہیں چلاتے؟ چلائیں گے؟ اب آگے چل کر تیری حیات میری حیات، بیٹھ جائیں بس۔ اب آگے چل کے لاؤڈ سپیکر مائک تار ذرا بچا کے رکھنا نیچے، یہ ٹھیک کر دیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چلے ویسے میری آواز پہنچتی ہے۔ اب آگے چل کے میں سابقہ کارگزاری تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 35 سال سے مجھے اس جماعت کا امیر بنایا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو آپ میں سے کسی بھی بندے سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ میں آپ سب سے کم تر ہوں، کم علم ہوں، ناسمجھ ہوں، کمزور ہوں، اور میں آپ سب کا خادم ہوں۔ لیکن 35 سال میں کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہو
جس کی وجہ سے جماعت پہ آنچ آئے. میں نے جماعت سے ایک پیسہ نہیں لیا ہے. میں نے جماعت کو کبھی بھی اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. میں کبھی کسی بڑے اور مالدار اور خان اور نواب اور چودھری کے در پہ نہیں گیا ہوں کہ میں جماعت اشاعت توحید و سنت کا امیر ہوں, مجھے میرے مدرسے کے لیے چندہ دے دو. ہاں مدرسہ ہے, لوگ تعاون بھی کرتے ہیں. جس نے تعاون کیا ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے, لیکن میں نے کبھی زندگی بھر تعاون کے لیے اور چندی کے لیے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے. اسی وجہ سے کہ ایک تو میں ایک جماعت کا امیر ہوں اور لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے. چھوڑ دے لوڈ سپیکر, چھوڑ دے بغیر لوڈ سپیکر کی. میرے اوپر اعتماد کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں ان علماء کا مجرم بن جاؤں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اور قیامت کے دن وہ مجھے گریباں سے پکڑے. میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ میں ایک ایسے عظیم باپ کا بیٹا ہوں کہ اس کا سر کسی بھی بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکا. میں کبھی بھی کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہیں. میں نے اسی وجہ سے اس جماعت کی ترقی کے لیے وقت سوچا کہ جماعت کو کیسی ترقی ملے گی تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے اکابر کے ساتھ ملے تو ہم سر جھکا کے نہیں ملے, سر اٹھا کے ملے کہ آپ کے بعد ہم نے کام کیا تھا اور الحمدللہ آپ کے دشمن بھی اس کے قائل ہوں گے. میں نے جماعت کے 4 جھنڈے تھے, میں نے ایک جھنڈا بنا دیا جو کالا جھنڈا تھا اور درمیان میں سفید گول. آسان جھنڈا تھا کیونکہ اس زمانے میں نوجوانوں کا علیحدہ جھنڈا تھا, بڑی جماعت کا علیحدہ جھنڈا تھا, افغانستان کے لیے علیحدہ جھنڈا تھا. تو میں نے یہ کوشش کی کہ ایک جھنڈا بنا دوں تاکہ آئندہ کے لیے جب میں اجتماعات بلاتا ہوں, اجتماعات کرواتا ہوں, اسی زمانے میں ہمارا اجتماع نہیں ہوتا تھا. السلام علیکم. اس زمانے میں اجتماعات نہ تھی بڑی بڑی, تو میرا ارادہ تھا کہ مستقبل میں اجتماعات منعقد کروں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک جھنڈا ہو تو اس کا بڑا اثر ہوگا, یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ ہمارا مشترکہ جلسہ ہو, تو بجائے اس کے کہ ہماری مختلف جھنڈے ہو, ایک جھنڈا ہو تو اس کا بڑا اثر ہوگا. تو میں نے ایک جھنڈا بنا دیا. 10 سال تک وہ جھنڈا تینوں صوبوں نے قبول کیا تھا. پنجاب کے جو مخلص اراکین اور رفقا تھے وہ ساری اس کو قبول کرتی تھی, لیکن چند اشخاص نے اس کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ ہم سے اجازت نہیں لیے. امیر مہتا اجازت ان سے لیتا تھا, لیکن پھر بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امیر ہوں, میں کیوں تم سے اجازت لوں. آخر کار میں نے راولپنڈی میں اجلاس بلایا, وہ 3-4 بندے اور میں اکٹھے بیٹھ گئے. میں نے کہا چلے, میں نے جو جھنڈا بنایا تھا وہ صحیح نہیں, اب آپ ایک جھنڈا بنا دے. انہوں نے اسی جھنڈے کو تبدیل کر کے اس میں 4 رنگ ڈال دیے اور جھنڈا اتنا مشکل بنا دیا کہ اب اگر ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میرے لیے جھنڈا بنا دو تو نہیں بنا سکتا. لیکن پھر بھی میں نے قبول کیا جماعت کے لیے تاکہ جماعت میں انتشار پیدا نہ ہو جائے. میں نے فیصلہ کیا کہ بڑے علماء کرام چھوڑ دو یار, یہ چھوڑ دو, پھر خبط آتا ہے تقریر میں بیان میں, چھوڑ دو بس اپنی جگہ پہ چھوڑ. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی جماعت کی ترقی کے لیے
اگر اس کے نوجوانوں کو منظم کیا جائے تو یہ بہت بہترین کام ہوگا. میں نے اس کے لیے نوجوانانی توحید و سنت کی تنظیم بنا دی اور یہ میں نے بنائی تھی. اس کے منشور میں اب بھی لکھا ہے کہ نوجوانانی توحید و سنت کا سرپرست اور سربراہ امیری جماعت ہوگا. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے مولانا مصباح الدین شہید کو امیر بنا دیا اور میں نے اس کے لیے ناظم اعلیٰ شاکر محمود رحمہ اللہ کو بنا دیا تاکہ راولپنڈی سے بھی ایک بندہ ہو. اور اس کے لیے میں نے اراکین بنا دی. وہ اس وقت نوجوان تھے, اب ان کی داڑیاں بھی سفید ہو گئی ہے. میں نے جب وہ تنظیم بنا دی, اس کا جلسہ میں نے راولپنڈی میں تعلیم القرآن میں رکھا. جب ہم آئے تو تعلیم القرآن کے دروازے بند تھے اور ہمیں اندر نہیں چھوڑتے تھے. یہ ساجد بھائی اب بھی گواہ ہے, اس وقت لڑکا تھا. یہ تھا, ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ چلے ادھر پارک میں جلسہ کر لیں گے. تو ہم ادھر گئے اور ادھر ہم نے جلسہ کیا. ہماری لیے دروازے بند تھے اور ہمیں ادھر اندر نہیں چھوڑا, لیکن پھر بھی میں نے وہ سب کچھ برداشت کر دیا. اس کے بعد پھر پنجاب میں اختلافات شروع ہو گئے. ایک طرف بندیالوی صاحب اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے, اور دوسری طرف شاہ صاحب اور دوسرے لوگ تھے. میں درمیان میں آیا اور مصالحات کرنے لگا. اس وقت تک سب کچھ گزارا ہو رہا تھا. جب میں آیا اور میں صلح کرنے لگا تو مجھے ایک فریق بنا دیا, حالانکہ میں فریق نہ تھا. میں صلح کرانے کے لیے آیا تھا اور آپ لوگوں کی دعوت پہ آیا تھا. آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا, میں نے صلح کی کوشش کی تو مجھے فریق بنا دیا گیا. مجھے اب بھی یاد ہے کہ کون کون مجھے اکساتی تھی کس کس کے خلاف, لیکن یہ راز دل میں ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بے عزتی ہو جائے, کسی کے راز کو افشا کر دوں, ورنہ صیغہ راز میں رکھا ہے جو قصہ ہم اسی بات کو کسی وقت تم پہ عیاں کر دیں گے. لیکن میں نے وہ دل میں رکھا ہے وہ بات جو میرے سامنے کی گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف. پھر میں نے کوشش کی, جب میرا اور شاہ صاحب صلح شروع ہو گئی, حالانکہ وہ میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے بھی نہیں آئے تھے, لیکن پھر بھی میں نے وہ سب کچھ برداشت کیا. جماعت کے لیے میں نے کہا چلے چھوڑ دے, میں جماعت کے لیے سب کچھ برداشت کر دوں گا. پھر وہ ہوا. اس کے بعد آخر میں نے جماعت کے لیے ایک بورڈ بنا دیا, وحدت المدارس الاسلامیہ. وہ ایک دو دن کی بات نہیں, یہ سالوں سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے, اور یہ سب کو پتہ ہے. ادھر اسلام آباد میں اجلاس میں بھی ہم نے مشورے لی تھی, دوسری جگہوں پہ لی تھی, کوئی کام نہیں کرتا تھا. ہم نے بورڈ بنا دیا جماعت کی ترقی کے لیے. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے بورڈ بنانے کے لیے کسی سے ایک پیسہ مانگا ہے. ہاں, حافظ عمران صاحب نے پچھلے اجلاس میں 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے دیے تھے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. باقی جتنا خرچہ ہوا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے. میں نے جماعت کے لیے بورڈ بنا دیا. اس سے پہلے میں نے مولانا عادل کے ساتھ بات کی تھی کراچی میں کہ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اشاعت کو ایک سائڈ پہ نہ لگائیں. آخر کار اگر یہ ایک سائڈ پہ آپ لگاتے ہیں تو کسی وقت اشاعت والی بھی اٹھ سکتے ہیں. اس نے میری بات مان لی, لیکن پھر وہ شہید ہوا. پھر میں نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی بات کی, اور میں نے اس کو کہا کہ ایک غیر سیاسی جماعت ہے, علماء اور مدارس کی جماعت ہے, اس کو سیاست کی طرف نہ لائیں. اس نے میری بات سن لی, لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے تو ہم نے اپنا بورڈ بنا دیا.
میں اب بھی مفتی تقی عثمانی کا احترام اور قدر کرتا ہوں، ان کو اپنے بڑے کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ اس کا اب بھی میرے ساتھ رابطہ ہے۔ پچھلے دنوں میرا وفد گیا تھا، ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ مولانا نے جو کچھ مجھے کہا تھا مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو آگے نہیں لے گیا۔ الحمدللہ میں نے بورڈ بنا دیا جماعت کے لیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پتہ ہی نہ تھا، اس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ کام اگر میں نے غلط کیا تھا تو مجھے کہتے، مقابلے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے میٹنگ بلایا گیا، اعلان کیا گیا کہ سارے پنجاب نے فیصلہ کیا کہ ہم وحدت المدارس کے ساتھ نہیں، ہم وفاق المدارس کے ساتھ ہوں گے۔ ہوتی رہی، مجھے کیا اعتراض، لیکن ہمارے خلاف تو آپ فیصلہ نہ کرے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا چلے جو ان کے ساتھ خوش ہے خوش رہو، جو ہمارے ساتھ آتے ہیں تو آئیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا حضر نے الحاق کیا تو ان کو جماعت سے نکالا گیا۔ میں سمجھتا ہوں سب کچھ، میں کوئی نادان نہیں ہوں، اتنا چھوٹا ہوں۔ الحمدللہ میں جماعت چلا سکتا ہوں، اور مجھے طریقے بھی آتے ہیں جماعت چلانے کے لیے، لیکن میں نے ہمیشہ جماعت کی ترقی کا سوچا ہے۔ جماعت کے کام میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی کا مقابلہ کروں، یا کسی کو دکھ پہنچاؤں، یا کسی کو تکلیف پہنچاؤں۔ اب آئندہ مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ میں نے تو مختصر کارگزاری پیش کی۔ مستقبل میں کیا کرنا ہے، اب میں آپ کو میرے دل میں جو نقشہ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو آپ کی مرضی۔ مستقبل کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ پنجاب کے ساتھی نہایت مخلص ہیں، کے پی کے سے اور دوسروں صوبوں سے زیادہ تکڑے ہیں، زیادہ جذباتی ہیں، زیادہ شوق ہے ان کو اس کے لیے کہ وہ توحید و سنت کی کام کرے۔ میں آپ کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں خوشامدی کرتا ہوں، اور نہ میری عادت ہے، میں سچ بولتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، تکڑے تکڑے علماء ہیں، مدرسین علماء ہیں، لیکن ان کو دیواروں کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور وہ لوگ سامنے آئے ہیں جو نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شہد اللہ وانہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، یہ قائما حال کس سے واقع ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں۔ خیر یہ تو علمی بات ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ الحمدللہ کہاں کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء تھے جو فوت ہو گئے، الحمدللہ۔ ان سے کیا گلا اور شکوا کہ جماعت کا کام ہو جائے اور جماعت چلے۔ تو درمیان میں ایک بات میں بھول گیا، نوجوانوں کی تنظیم میں نے بنائی تھی، تو جب ادھر اختلافات شروع ہوئے میں نے پنجپیر میں اجلاس بلایا، جس میں مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تھے، مولانا احمد شعیب صاحب تھے، راول پینڈی والی تھی، میں تھا، اور میں نے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کو بھی بلایا تھا، لیکن وہ تشریف نہ لائے۔ میں نے فون کیا کہ شاہ صاحب آپ تشریف نہیں لائے، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہوگا۔ ہم پنجپیر دارالقرآن میں بیٹھے تھے، واللہ باللہ سمت اللہ، میں نے ان سے پوچھا کہ پنجاب میں اتحاد و اتفاق کس طرح آئے گی، تو بندیالوی صاحب نے مجھے فوراً کہا کہ نوجوانوں نے توحید و سنت کو ختم کر دو، اتفاق آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
मौलवी अहमद शुएब भी इसका गवाह है, और अगर दूसरा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहे तो वो भी गवाह है। तो मैंने कहा ठीक है, इस पे इत्तेफाक है आपका तो खत्म कर देंगे। मैंने फोन किया शाह साहब को, उसने कहा आप लोगों ने जो फैसला किया मंजूर होगा। हमने खत्म किया, लेकिन उसके बाद तीनों सूबों में खत्म हुआ और पंजाब में अब बड़ी जमात का मुकाबिल बन गए हैं, लेकिन फिर भी हम बचूड़ों को अपने मुकाबिल नहीं समझते। तो बचूड़ों का क्या मुकाबला करेंगे, ये तो हमारे शान के मुनासिब भी नहीं है। हम उनकी इस्लाह करेंगे, इस्लाह हो गया तो ठीक है, न हुआ तो फिर तरीके हमें आते हैं इंशाअल्लाह। और मुझे डराते हैं कि हम चारों सूबों में काम करेंगे। आप नहीं, मैं आपको दावत दूंगा, आए आप काम करें। मैं तो काम करने से आप लोगों को मना नहीं करता, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई काम करे। हाँ, इतना मैंने किया कि जो लोग आपके साथ मुकाबला, आपके साथ मुलाकात भी नहीं करते थे, अब इंशाअल्लाह जलसों में आएंगे। उनको मैंने अपने कमरों से निकाल दिया, और जो लोग अपने पास मोबाइल नहीं रख तरीके, तो अब मेरा इरादा ये कि मैं पंजाब को मुनज़्ज़म कर लूं। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे वो तरीके आते हैं, और 6 महीने आप इंतजार करें। कि मैं हर जिले से 2-2 बंदी शूरा के लिए लूं, लेकिन उसके लिए कुछ शुरूत होंगे। हर बंदा हमारी शूरा का रुकन नहीं बन सकता। वो शुरूत मुझे दे दे, जो शुरूत हमने KPK में रखी थी, मैंने सूबे पंजाब के लिए फार्म यादी रुकनियत जमीयत इशाअत तौहीद सुन्ना पंजाब ये आपके लिए बना दिया है। और मैंने जमीयत लफ्ज लिखा है, जमात नहीं लिखा है। मैं इसमें भी जिद और इनाद नहीं करता। मैंने इसमें ये शुरूत लिखे हैं, पहले आप सब सुन ले। मैं मजलिस शूरा की रुकनियत कबूल करते हुए अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर याद करता हूँ कि जमात के आराद व मकासद और अहदाफ की हुसूल के लिए इखलास से जद्दोजहद और कोशिश करूँगा, पहला शर्त है। दूसरा, मैं किसी और जमात का ओहदा और रुकनियत कबूल नहीं करूँगा, खालिस इशाअत तौहीद सुन्नत का रुकन रहूँगा। क्योंकि जब दूसरे के साथ भी उसका भी रुकन हो, हमारा भी हो, तो फिर वो अपनी जमात का काम नहीं करता, दूसरों का करता है। तीसरा ही कि जमाती काम को दीगर कामों पे फौकियत दूंगा, जमाती नज़्म नस्क और पॉलिसियों और फैसलों का पाबंद रहूंगा, अमीर की हर अमर की इताअत करूंगा। अमीरी जमात अगर वक्ती तौर पर किसी जमात के साथ इत्तेहाद का फैसला करे तो इस फैसले की पासदारी करूंगा। नंबर 5, जमात की फ़आलियत और दीगर उमूर के लिए हर मशवरा इखलास और दयानत से दूंगा। नंबर 6, मजलिस शुरा के इजलास में शिरकत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, बसूरत दीगर अमीर या नाजिम को इत्तला दूंगा। नंबर 7, अगर जमात के आराज़ व मकासिद या इकरारनामा की खिलाफ वर्जी की तो अमीर जमात या मजलिस आमिला जो भी तादीबी कार्रवाई करे मुझे मंजूर होगी। इसमें ये है कि कभी कोई कहता है कि फलानी ये मसला बयान किया, ये जमात के मौके के खिलाफ है, फलानी ये मसला, वो मसाइल बयान करेंगे जो जमात के मौके के मुताबिक हो।
خواہ میں غلط مسئلہ بیان کروں تو مجھے تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ مولی حضر کرے، خواہ مولی عصمت اللہ کرے، خواہ مولوی فرید احمد حقانی کرے، جو بھی جماعت کی اصول کے خلاف ورزی کرے وہ تعدیبی کارروائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد تاریخی اجراء، تاریخی تنسیخ، دستخط رکن، نام والد کا نام، تاریخی پیدائش، مصروفیت، جماعتی عہدہ، شناختی کارڈ نمبر اور مکمل پتہ اور موبائل نمبر ہوگا۔ اس میں ایک حصہ رکن کے پاس ہوگا اور دوسرا حصہ وہ صوبائی دفتر میں پڑا رہے گا۔ اس میں جو لوگ یہ قبول کر سکتے ہیں یہ شروط، تو وہ ہمارے صوبائی شورا کے اراکین ہوں گے، اور ہر ضلع کا امیر اور ناظم اعلیٰ وہ ہماری شورا کا رکن ہوگا۔ پھر وہ جو فیصلے کریں وہ سب کو منظور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم یہ اراکین بنا دیں گے تو آج ہی ان کا اجلاس ہوگا، وہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم پرانی تنظیم پہ خوش ہیں، صوبائی تنظیم پہ، یا نیا تنظیم بنانا ہے۔ اگر وہ خوش ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ نیا تنظیم بنانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی سے تنظیم بنائیں گے۔ حالانکہ اگر مرکزی ناظم اعلیٰ تنظیم بنا سکتا ہے، صوبے کا تو امیر بھی بنا سکتا ہے، لیکن میں نہیں بناؤں گا، آپ ہی بنائیں گے اور آپ ہی جماعت کو چلائیں گے۔ پھر دوسرا ایک مجلس تحقیقاتی کمیٹی ہوگی، اس میں 3-4 علماء کرام ہوں گے جو باخبر علماء ہو۔ جس مسئلے میں اختلاف آئے تو یہ تحقیقاتی کمیٹی اور KPK کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں ان مسائل پہ بحث ہوگی اور جو فیصلہ وہ تحقیقاتی کمیٹی کرے گا ساروں کی دستخط اسی پہ ہوگی اور اس کا پابند ہوگا، خواہ میں ہوں، خواہ دوسرا ہو، خواہ تیسرا ہو۔ یہ آپ کو منظور ہے؟ انشاءاللہ پھر اسی طرح جماعت چلائیں گے۔ کوئی جماعت، باقی جو نوجوانوں کی جماعت ہے وہ اپنا کام کرتے رہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اگر وہ اپنے دائرے میں رہے، اور اگر اپنے دائرے میں نہ رہے تو پھر ہم تعدیبی کارروائی کریں گے۔ ان کا بڑی جماعت کے بارے میں وہ بالکل اف بھی نہ کریں، وہ نوجوان ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ بچونگڑے ہیں، وہ بڑی جماعت میں ان کا کیا حق ہے کہ وہ بڑی جماعت کے ساتھ چھیڑتے ہیں؟ بڑی جماعت اپنا کام کریں گے، اور اگر وہ اپنے دائرے میں نہ رہے تو پھر انشاءاللہ میں ادھر نوجوانوں کو منظم کروں گا اور اس کے طریقے پر مجھے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ سب کو منظور ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ میری چھ مہینے آپ انتظار کریں، اور انشاءاللہ 6 مہینے بعد اگر پنجاب کی تنظیم KPK سے آگے نہ نکلی تو آپ میرے چہرے پہ تھوک لیں، لیکن بشرطے کہ آپ لوگ اس باتوں کو مان لے اور کام کریں، اور کام نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی، پھر مالی و باغبا نسبی آزمالی ہے، پھر آپ کی مرضی۔ اچھا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مرکزی تنظیم جو ہے اشاعت و توحید و سنت، جس کا میں امیر اور ناظم اعلیٰ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے، اس تنظیم کو میں نہیں چھیڑتا، وہ تنظیم اپنے حال پہ رہی۔ 2 مہینے بعد آپ کا صوبائی اجلاس ہوگا، پھر
3 مہینے بعد میں مرکزی اجلاس بلاؤں گا. مرکزی اجلاس میں خود استعفیٰ دوں گا. مجھے امارت کی کوئی شوق نہیں ہے. میں اس سے زیادہ خدمت کرتا رہوں گا. میں اس کو دین سمجھ کے کرتا ہوں, میں نام کے لیے نہیں کرتا. میں خود استعفیٰ دوں گا اور پھر اس شورا کو, دوسری صوبوں کی شورا کو اکٹھا کر کے وہ اپنے لیے تنظیم امیر بنا دیں گے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جماعت کو منظم کر لوں تاکہ آئندہ جو امیر آئے اس کے لیے درد سر نہ ہو. جیسا کہ میں نے تکلیفیں اٹھائی, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج, حالانکہ میں اتنا تہجد گزار نہیں ہوں, اتنا عابد ہوں, لیکن آج میں نے تہجد میں بھی جماعت کے لیے دعا کی ہے. جماعت کے اتفاق و اتحاد کے لیے, جماعت کی ترقی کے لیے. یہ صلحاء کی جماعت ہے, یہ علماء کی جماعت ہے, یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے توحید کی اشاعت کے لیے اپنے سر ہتھیلی میں رکھی ہے. یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن کا حلیہ, جن کا شکل, جن کا سب کچھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں آخر میں پھر آپ سب کو اجازت دوں گا, جب میں استعفیٰ دیتا ہوں میں آپ سب کو اجازت دوں گا, جس کسی کا میرے اوپر اعتراض ہو وہ کر لے اور میں معافی مانگوں گا اگر میں نے کچھ غلطیاں کی ہو. میں جماعت چلانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جماعت چلے گی اور یہ انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتا رہے گا. اس میں کوئی خلل اور نقصان ڈالنے والا نقصان نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے, اللہ تعالیٰ کی تعاون ہے, اور انشاءاللہ یہ جماعت آباد و شاداب رہے گی. جن لوگوں نے اس جماعت کے ساتھ غداری کی انشاءاللہ وہ رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے, اور یہ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ فارم رکنیت پر کرنے کے لیے ایک ایک ضلع کے امیر ضلع کا نام لیں گی, اس کا امیر اور ناظم اعلیٰ آئے گا, فارم پر کرے گی, اور جس ضلعوں میں تنظیم نہیں, امیر نہیں, ناظم نہیں, اس ضلع والے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے 2 بندے ہمیں دے دیں. اب یہ کاروائی پیشاب والے ساتھی ضلع خوشاب سے یہ 2 بندی مولانا عبدالحکیم صاحب, خالق صاحب, مولانا عبدالخالق صاحب, مولانا نہیں جو ادھر موجود ہے ان سے لے لیں. نہیں آپ 2 بندے ہمیں دے دیں شورا کے لیے. مولانا حبیب اللہ صاحب, اچھا کون, مولانا نجیب اللہ صاحب, یہ 2 بندے اب لیتے ہیں, تشریف رکھیں. مولانا نجیب اللہ صاحب نہیں, امیر نہیں, اب امیر نہیں بناتے, اب شورا کے اراکین بناتے. شاید